بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ وار گفتگو صورتوں کے فضائل کے حوالہ سے چل رہی ہے، اور آج سورہ ہود، اس کی فضیلت اور اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کے متعلق کچھ گفتگو ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ سورہ یونس اور سورہ ہود، ان کا زمانہ قریب قریب ہے، اور یہ صورتیں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آنے والی سورہ یوسف، وہ بھی الف لام را سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں، سورہ یونس اور سورہ ہود، ان کا زمانہ قریب قریب ہے، آگے پیچھے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے مختلف نبیوں کے بارے میں، جیسا کہ نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی انداز میں دیگر انبیاء کرام کے کچھ واقعات اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جب اس کا نزول ہوا تو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آہستہ آہستہ جسمانی لحاظ سے ضعف کے عالم میں ہیں۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں آپ آہستہ آہستہ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو سورہ ہود کے اندر ایسے مضامین ہیں سابقہ امتوں کے بارے میں، جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی تو عذاب الہی کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر وہ نبی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہے ہی ہے، بقیہ جو نبی حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام ہے، تو ان کے اوپر جو عذاب الہی آیا، اللہ عز و جل کا پیارا نبی ان صورتوں کو، ان کے حال و احوال کو پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ بڑھاپے کے عالم میں آ رہے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کئی مضامین ہیں جن کے اندر مشہور و معروف جو آیات مبارکہ ہیں، ان میں سے اہم جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ عز و جل نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اچھے اعمال کے بارے میں، اللہ کے اوپر توکل کے بارے میں، اور پھر توبہ استغفار کے بارے میں ان کے مضامین آتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی بھی فرماتے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، یعنی اپنے گناہوں کی سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنا، مغفرت مانگنا، یہ سورہ ہود کے مضامین کے اندر آتے ہیں۔ تو سورہ ہود کے اندر اللہ عز و جل نے توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا
کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو۔ آج کل ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ جتنا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے اتنا توکل اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے جو نبیوں کو احکامات نازل فرمائے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مفصل واقعہ، پورا واقعہ قوم کو سمجھانے کے بارے میں، کشتی تیار کرنے کے بارے میں، کشتی کے اوپر سوار ہونے کے بارے میں اللہ عز و جل نے سورہ ہود کے اندر رکھا اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ جب قوم نہ سمجھی تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے کشتی کو تیار کیا، اور جب کشتی تیار ہو گئی آپ نے اپنے اقربا کو، اپنے وہ ایمان والوں کو اس کے اوپر سوار کیا، اور اس وقت جو سیلاب آیا وہ جودی پہاڑ، آپ نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا، اے میرے بیٹے تم بھی آ جا، لیکن بیٹے نے انکار کر دیا کہ میں جودی پہاڑ کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، چڑھ جاؤں گا۔ لیکن قدرت الہی سے اتنا اوپر سے موسلادھار بارش ہے، پھر سیلاب پانی نے اس انداز میں نکل رہا ہے، اچھل رہا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کا پیارا نبی اپنے ساتھیوں کو لے کے اس کشتی کے اندر سوار ہے، اور جب سوار ہونے لگے تو اس وقت اللہ کا نبی یوں پڑھتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے نام کے اوپر یہ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے بقیہ اس وقت جہاں جہاں پانی کا عذاب آیا سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ما سوائے ان کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ 80 افراد کشتی کے اندر سوار تھے، بقیہ جو نہ ماننے والے تھے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ عز و جل نے ان کے اندر دیگر جو واقعات نازل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے کہ جب آپ بالکل اللہ کی بارگاہ میں مایوس ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اس وقت ان کا ایک طریقہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب تک کوئی مہمان نہ آتا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مہمان نہیں آئے تو آپ دور تک چلتے گئے، اور جب آپ کو کچھ ساتھیوں کی آمد نظر آئی آپ ان کو گھر کے اندر لے آتے ہیں، اور جلدی سے قرآن کریم کے اندر آتا ہے جلدی سے گائے کا چھوٹا بچہ یعنی بچھڑا اس کو لے کر آئے، ذبح کیا، اور اس وقت کے لحاظ سے آپ نے اس کو بھونا، یعنی اس وقت جو کھانا تیار کیا جاتا ہے جس کو آپ کباب کہتے ہیں، تیار کیا، سامنے رکھا، لیکن وہ فرشتے کھا نہیں رہے۔ تو آپ نے پوچھا تم کھاتے کیوں؟ انہوں نے کہا ہم کھانے والے نہیں ہیں۔ اور پردے کے اوڑ کے اندر آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کھڑی ہیں، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں ایک خوشخبری دینے کے لیے، ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ عز و جل آپ کو بیٹا عطا کرے گا، حضرت اسحاق، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد آپ کا ایک پوتا آئے گا جس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی خوشخبری دیتے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ہود کے اندر آتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی اوڑ کے اندر کھڑی ہے، کہتی میں اب بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں بانجھ ہو چکی ہوں۔ تو فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے حکم کے اوپر تعجب کرتی ہو؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی عطا کرے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے بعد آپ کے ہاں پوتا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی کہ بیٹے کی بھی بشارت دے کر جا رہے حضرت ابراہیم کو، اور بیٹے کے بعد آپ کو پوتے کی بھی بشارت دی جا رہی ہے، اس کا بھی تذکرہ سورہ ہود کے اندر آتا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اندر نبیوں کی زبان، نبیوں کی بولیاں آ رہی ہیں، جو بھی نبی آیا اس نے آگے یوں کہا
या कौम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम میں نے تمہیں جو بھی تبلیغ پہنچائی، جو بھی اللہ کے احکامات پہنچائے، میں اس کا اجر تم سے نہیں مانگتا، اس کا اجر ان اجری الا علی اللہ، ان کا اجر تو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اور کسی نبی نے یوں کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں نے تمہیں جو بھی دین کے احکامات پہنچائے ان کا اجر میں تم سے نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، فقط میں تو اللہ کی رضا کے اوپر ہوں، میں تو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہوں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جب سمجھایا تو آپ کی قوم نے آگے سے انکار کیا، تو رب ذوالجلال کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ کیا تھا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَّةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 ایام، تیز رفتاری کے عالم میں بارش آئی، اور اس وقت آئی جب کہ ان کو بارش کی ضرورت تھی۔ بارش کی ضرورت کیا تھی؟ ان کے جوہر پانی والے سوکھ چکے تھے، ان کے ہاں پانی کی قلت آ گئی۔ اللہ کا نبی حضرت ہود ان کو سمجھاتا ہے لیکن قوم سمجھتی نہیں۔ انہوں نے جب صبح کے وقت دیکھا اب تو ٹھنڈی ہوائیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، گہرے بادل آ گئے ہیں، اور گہرے بادلوں کو دیکھ کے ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھ کر کہنے لگے اب تو ہمارے پاس بارش آ رہی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں یہ بارش ہے یا کیا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز رفتاری کے عالم میں ان کے اوپر بارش ہوتی رہی، آندھی آتی رہی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، وہ اس وقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ لمبی، طاقت والی بھی تھی اور لمبی بھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ان کا تذکرہ یوں ارشاد فرمایا کہ ان کے قد کھجور کے تنوں کی طرح تھے، یعنی جس انداز میں لمبی لمبی کھجوریں ہوتی ہیں نا، کھجوروں کے تنوں کی طرح ان کے قد تھے۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اس انداز میں گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے نیچے گرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے لمبے قد تھے۔ اور جب انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر بھی عذاب اسی انداز میں نازل ہوا۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم ناپ اور تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی، یعنی ان کے ناپنے کے جو پیمانے تھے وہ اور تھے، اور جو جب خریدتے اس وقت اور پیمانوں سے، جب فروخت کرتے پھر اور پیمانوں سے۔ اللہ کا نبی ان کو منع فرماتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، اے میری قوم اس انداز میں نہ کرو، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اے میری قوم اس انداز میں نہ کرو۔ تو قوم آگے سے انکار کرتی ہے تو رب ذوالجلال کا حکم سے اس قوم کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، اس کا بھی تذکرہ اس سورہ ہود کے اندر آتا ہے، جس وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہا میں تم سے جو کچھ میں نے تمہیں دین کے پیغامات پہنچائے اس کا میں صلہ نہیں مانگتا، میں صلہ اللہ سے مانگتا ہوں، لیکن قوم آگے سے انکار کرتی ہے۔ تو قوم سمود، ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وہ واقعات ہیں، یہی وہ قصے ہیں جن کو میرے اور آپ کے سونے لجپال نبی بار بار پڑھتے ہیں، ان کے اوپر توجہ کرتے، غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کا نبی جب زیادہ غور و فکر کرنے لگا، صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے، مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے آپ کمزور، یعنی بڑھاپا آپ کے اوپر طاری ہو رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کے سونے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا ہاں میرے اوپر جو بڑھاپا آ رہا ہے مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس سخت احکامات، دیگر بھی صورتیں ہیں لیکن سورہ ہود کے اندر سخت احکامات۔ ایک صحابی رسول آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ واقعات جو سورہ ہود کے اندر اللہ کے نبیوں کے، ان کی امتوں کے اندر آئے ہیں، آپ کو کس واقعے نے سب سے زیادہ
جو ہے اس طرف لے کر آئے ہیں، بڑھاپے کے آثار، جس کی وجہ سے آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا، جب اللہ نے حکم فرمایا نا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ اس کے اوپر قائم رہیں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی وجہ سے میرے اوپر بڑھاپا آنا شروع ہو گیا، یعنی بڑھاپے کے عالم میں سرکار پہنچ رہے ہیں. اور پھر اس سورہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو بھی بشارت دی، اور وہ بشارت کیا تھی؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے دن اور رات کے اندر، جب بندہ نماز پڑھتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور جب ان الحسنات یذہبن السیئات، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، صبح پڑھتا ہے، شام پڑھتا ہے، تو اس کے بعد جو نیکیاں کرتا ہے نا، وہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اس سورہ ہود کے آخر کے اندر اللہ پاک نے توکلت علی اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو. جب تم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو گے اور اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں، تم کیا کام کرتے ہو، کیا کر رہے ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سورہ ہود، اس کی تلاوت جمعۃ المبارک کے اندر کیا کرو. جب سورہ ہود کی تلاوت بندہ جمعۃ المبارک کے اندر کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو پھر بندے کو اپنے گناہوں کی طرف بھی بندے کی توجہ ہوگی، جس کا آغاز سورہ ہود کے پہلے رکوع کے اندر آتا ہے الی اللہ مرجعکم، تم نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم نے لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ پھر تمہیں بتائے گا تم کیا عمل کرتے تھے. ایک دن بندے نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اللہ ہمارے عملوں کے بارے میں سب کچھ بتائے گا، تم نے دنیا کے اندر کیا کیا، کیا کرنے والے تھے اور کیا کر رہے تھے. تو آخر کے اندر بھی پہلے رکوع کی نسبت پھر آخری رکوع کے اندر آ جاتی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات کے اوپر توکل رکھو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو سورہ ہود کے احکامات غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کے بعد رب ذوالجلال اچھے اعمال کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.